اب ہوش ہو جاؤ غلام علی، جمیلہ نے کہا۔ اب ٹھنڈ پڑ گی تیرے کلیجے کو، اب لگوا لے مکان اپنے نام پر، مر گیا مکان کا دعوے دار، مجھے پتا تھا تم میرے ویر کو کھا جاؤ گے۔ غلام علی کچھ نہیں بولا، اسے بھی فرید احمد کی موت کا سن کر صدمہ ہوا تھا، لیکن زیادہ نہیں۔ جمیلہ کافی دیر روتی رہی، جب اس کی طبیعت سنبھلی تو اس نے پوچھا، کس ظالم نے میرے ویر کی جان لی ہے؟ تم لوگ مشتاق حسین نامی شخص کو جانتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ محکمہ نہار میں ایک ایس ٹی او ہے، اس کی سسرال نسبت روڈ پر ہے۔ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، غلام نے کہا۔ اس کی بیوی تو، جمیلہ اس کی بات کاٹ کے بولی، مشتاق حسین کو کیا ہوا ہے؟ فرید احمد اسی کے ہاتھوں قتل ہوا ہے، میں نے کہا اور ساری تفصیل بتا دی۔ یہ سب کچھ اس کی بیوی کی وجہ سے، اس ڈائن نے ہمارا گھر تباہ کر دیا، خدا اسے غارت کرے۔ میں نے سنا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ لعنت ہو ایسی محبت پر جس کی خاطر انسان اپنے باپ کو قتل کرنے سے دریغ نہ کرے۔ میرے استفسار پر انہوں نے جو تفصیل بتائی اس کا خلاصہ یہ ہے۔ اس المناک کہانی کی ابتدا قیام پاکستان سے 12-13 سال قبل ہوئی تھی۔ فرید اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس سے انہوں نے بڑی توقعات وابستہ کر رکھی تھی۔ حمیدہ بانو اور وہ ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ حمیدہ سے 2 سال پیچھے تھی اور بقول جمیلہ ایک آوارہ لڑکی تھی۔ اس نے اس کے بھائی پر ڈورے ڈالنا شروع کر دی اور بالآخر فرید کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ ایک عورت کے دوسری عورت کے بارے میں تاثرات ہیں، میں اس بات سے متفق نہیں ہوں، چونکہ دونوں عاقل و بالغ تھے اس لیے برابر کے ذمہ دار تھے۔ محبت میں بہت کشش ہوتی ہے، اس معاملے میں مخالفت جتنی سخت ہو، محبت میں اتنی ہی شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ دونوں میں جنون کی حد تک محبت ہو گئی۔ گھر والوں کی شدید مخالفت کے باوجود ان کی محبت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں پڑھائی سے غافل رہنے لگے، گھر سے کالج جانے کے لیے نکلتے اور پہنچ جاتے منٹو پارک اور شملہ پہاڑی پر۔ پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ دونوں گھر سے بھاگ گئے۔ ماں باپ کو چونکہ ساری بات کا علم تھا، اس لیے انہوں نے بدنامی کے ڈر سے کوئی رپورٹ درج نہیں کرائی۔ تقریباً 15-20 روز کے بعد فرید واپس آ گیا۔ جمیلہ نے کہا، اگر وہ اکیلا واپس آتا تو شاید امی ابا اسے معاف کر دیتے، لیکن وہ حمیدہ کو ساتھ لے کر آیا تھا۔ وہ شام کا وقت تھا اور ابا ابھی دکان سے واپس نہیں آئے تھے۔ گھر میں میرے اور امی کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ میں فرید سے 3 سال چھوٹی ہوں۔ فرید امی سے بات کرنے کی بہت کوشش کرتا رہا، لیکن وہ اس کی کوئی بات سننے پر تیار نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے حمیدہ کو گھر چھوڑ کر آؤ، پھر وہ کوئی اور بات سنیں گی۔ فرید حمیدہ کو لے کر کمرے میں گھس گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ یہ دیکھ کر امی غصے سے بھر گئی۔ انہوں نے چیخ کر کہا، جب تک یہ آوارہ لڑکی یہاں رہے گی میں اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی۔ پھر انہوں نے برقع پہنا، مجھے ساتھ دیا اور ممانی کے گھر پہنچ گئی۔ وہاں سے انہوں نے کسی کو دکان پر بھیج کر ابا کو گھر بلایا اور انہیں ساری بات سنائی۔ میرے ابا یوں تو بہت ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے، لیکن جب انہیں غصہ آتا تھا تو پھر وہ کسی کے قابو میں نہیں آتے تھے۔ امی کی بات سن کر وہ سخت طیش میں آ گئے۔ انہوں نے کہا، اس کمینے نے اپنے آپ کو کیا سمجھ رکھا ہے، میں دونوں کو قتل کر دوں گا۔ ان کے الفاظ آج تک میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ میں نے امی سے کہا بھی کہ انہیں اکیلے نہیں جانا چاہیے، کسی کو ان کے ساتھ بھیج دیں، لیکن انہوں نے میری بات پر توجہ نہیں دی۔ آدھے گھنٹے کے بعد ہمیں اطلاع ملی کہ ابا فرید کے ہاتھوں قتل ہو گئے ہیں۔ مجھے آج تک اس بات پر یقین نہیں آیا۔ اس نے آنسو پونچھتے ہوئے بات جاری رکھی۔ تھوڑی دیر کے بعد پولیس ہمارے گھر پہنچ گئی اور فرید کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی۔ اور حمیدہ بانو؟ اس کا اس معاملے میں کوئی ذکر نہیں آیا، غلام علی نے کہا۔ فرید نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ وہ ابا کے آنے سے پہلے ہی وہاں سے چلی گئی تھی، لیکن کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ غالباً فرید احمد نہیں چاہتا ہوگا کہ وہ پولیس اور کچہری کے چکر میں پڑے، میں نے کہا۔ فرید احمد نے عدالت میں کیا بیان دیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ ابا نے اس پر پستول تان لیا تھا، غلام علی نے کہا۔ وہ بہت غصے میں تھے اور بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اسے جان سے مار ڈالیں گے۔ فرید نے ان سے پستول چھیننے کی کوشش کی۔ اسی کشمکش کے دوران اتفاقاً گولی چل گئی، لیکن طبی رپورٹ سے اس کے بیان کی تصدیق نہیں ہوتی تھی۔ گولی بائیں پہلو میں لگی تھی اور دل میں گھس گئی تھی۔ جب کوئی شخص پستول چھیننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ عام طور پر اس کا رخ اوپر کی طرف کرتا ہے۔ بہرحال 2.5-3 سال مقدمہ چلا اور فرید کو عمر قید ہو گئی۔ اب وہ چند ماہ قبل ملتان جیل سے رہا ہو کر آیا تھا، لیکن اس کی قسمت میں آزادی نہیں تھی۔ کیا آپ نے مشتاق حسین کو گرفتار کر لیا ہے؟ جمیلہ نے پوچھا۔ وارنٹ گرفتاری میری جیب میں ہے، میں نے کہا۔ امید ہے آج ہم اسے گرفتار کر لیں گے۔ جمیلہ نے اپنے بھائی کے کفن دفن اور قبر کے بارے میں چند سوالات کیے۔ جانے سے پہلے میں نے فرید کے پرانے دوستوں کے بارے میں پوچھا اور 2-3 کے پتے نوٹ کر لیے، لیکن ان میں سے صرف ایک شخص سے ملاقات ہو سکی۔ اس کی مکلو روڈ پر ایک فوٹوگرافی کی دکان تھی، اس کا نام منظور احمد تھا اور وہ 36-37 برس کا ایک سلجھا ہوا شخص تھا۔ اس کے بارے میں جمیلہ نے بتایا تھا کہ وہ فرید کا لنگوٹیا یار تھا اور دونوں ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں چھپاتے تھے۔ فرید احمد کی موت کی خبر سن کر اس نے میری باتوں کے بہت مختصر جواب دیے۔ رہا ہونے کے بعد فرید احمد سیدھا اس کے پاس آیا تھا اور بعد میں بھی ملتا رہا تھا۔ وہ اپنے بہنوئی غلام علی کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔
کیا اس نے حمیدہ کا ذکر بھی کیا تھا؟ حمیدہ نے اس کے ساتھ بہت ظلم کیا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فرید کو وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا اور بات بدل کر بولا، مرنے والا مر گیا، اب پرانی باتیں چھیڑنے سے کیا فائدہ؟ قدرے توقف کے بعد اس نے ایک عجیب سا سوال کر ڈالا، کیا آپ کو یقین ہے کہ فرید کو مشتاق حسین نہیں قتل کیا ہے؟ اس نے خود اعتراف کیا ہے، میں نے کہا۔ اعتراف تو… وہ دوبارہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ میں نے زیادہ اصرار نہیں کیا کیونکہ پرانی باتوں سے مجھے بھی دلچسپی نہیں تھی، تاہم جانے سے پہلے میں نے اسے اپنا پتہ دے دیا اور کہا کہ اگر وہ کوئی بات بتانا مناسب سمجھے تو میرے پاس آ جائے۔ جس سپاہی کو میں نے حمیدہ بانو کے گھر کی نگرانی پر مامور کیا تھا، اس نے بتایا کہ مشتاق حسین گھر کے اندر ہی چھپا ہوا ہے۔ میں نے علاقے کے تھانے دار سے رابطہ کیا اور اس کی مدد سے چھاپا مار کر مشتاق حسین کو گرفتار کر لیا۔ اگلے روز ہم اسے ساتھ لے کر واپس پہنچ گئے اور دفعہ 302 کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ مشتاق حسین کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ہمیں فرید احمد اور حمیدہ بانو کی پرانی کہانی معلوم ہو چکی ہے۔ ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے اسے علیحدہ کمرے میں بلا لیا اور کہا، فرید احمد کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ میرا سوال سن کر وہ ایک دم چونک گیا، پھر سنبھل کر بولا، کون فرید احمد؟ میں نے اس کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا اور کہا، سوال مت کرو، صرف جواب دو۔ وہ کانپنے لگا اور بولا، میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ میں نے ایک اور تھپڑ مارا۔ فرید احمد کے بارے میں بتاؤ، قتل کی بات بعد میں ہوگی۔ جی بتاتا ہوں۔ فرید احمد لاہور کا رہنے والا تھا، میری بیوی اور وہ ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ میں اس کو بالکل نہیں جانتا، میں نے سنا تھا اسے اپنے باپ کے قتل کے جرم میں عمر قید ہو گئی تھی۔ کیا تمہاری بیوی اس سے محبت کرتی تھی؟ حمیدہ بانو نے ایک دفعہ کہا تھا کہ وہ اس کی جوانی کی لرزش تھی، وہ اس موضوع پر بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ جوانی میں ایسی غلطیاں… فلسفہ نہیں جھاڑو، صرف سوال کا جواب دو۔ کیا اس نے تمہیں یہ بھی بتایا تھا کہ وہ جوانی میں فرید احمد کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی اور دونوں کئی دن تک اکٹھے باہر رہے تھے؟ میں نے یہ افواہ سنی تھی اور حمیدہ سے پوچھا بھی تھا، لیکن اس نے اس بات کی تردید کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ لوگوں نے اسے بدنام کرنے کے لیے یہ بات اڑائی تھی۔ کیا حمیدہ بانو تمہارے رشتہ دار ہے؟ جی نہیں، ہمارے ایک عزیز کے حمیدہ کے گھر والوں سے مراسم تھے، ان کی وساطت سے ہی ہماری شادی ہوئی تھی۔ شادی سے پہلے میں ان لوگوں کو بالکل نہیں جانتا تھا، حمیدہ کو بھی صرف ایک مرتبہ دیکھا تھا۔ فرید احمد تمہارے پاس کیوں آیا تھا؟ وہ چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ اور تم نے اسے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا، ہمارے 2 بچے ہیں اور ہمارے درمیان کوئی جھگڑا فساد نہیں ہے، میں کیوں اپنی بیوی کو طلاق دوں؟ کیا اس نے کبھی تم سے جھگڑا وغیرہ بھی کیا تھا؟ نہیں جی، اس نے کبھی جھگڑا نہیں کیا۔ وہ بہت عجیب آدمی تھا، بہت ٹھہر ٹھہر کر اور سکون کے ساتھ دھیمی آواز میں بات کرتا تھا۔ شروع میں نے اسے 2-3 مرتبہ ڈانٹا، وہ کچھ نہیں بولا، آنکھیں نیچی کر کے میری ڈانٹ سنتا رہا، پھر کہنے لگا، آج آپ کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، میں پھر آؤں گا۔ شام کے وقت میری آمد سے تھوڑی دیر پہلے ہمارے گھر کے کونے میں آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ اگر میں اس کی بات نہ سنتا تو زیادہ اصرار نہیں کرتا تھا، بس سر جھکا کر واپس چلا جاتا تھا، بالکل مجنون لگتا تھا۔ کیا اس نے تمہاری بیوی سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی؟ حمیدہ اسے دیکھ کر دروازہ نہیں کھولتی تھی۔ اس نے شروع میں 2-3 مرتبہ میری عدم موجودگی میں حمیدہ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جب میں نے اسے ڈانٹا تو اس نے دروازہ کھٹکھٹانا بند کر دیا تھا۔ یہاں تک پوچھنے کے بعد ایک ہنگامی کیس کی وجہ سے مجھے سوالات کا سلسلہ ملتوی کرنا پڑا۔ اس کے بعد 3-4 روز تک اس کیس سے فرصت نہیں ملی۔ ایک روز دوپہر کے بعد منظور احمد فوٹوگرافر مجھ سے ملنے کے لیے آیا۔ وہ سیدھا لاہور سے آیا تھا، اس کے چہرے اور لباس پر گرد جمی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی خیریت پوچھی اور بیٹھنے کے لیے کرسی پیش کی۔ چند رسمی باتوں کے بعد اس نے کہا، ملک صاحب، لاہور سے صرف آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، اگر آپ کے پاس فرصت ہو تو میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں مصروف تو بہت تھا، لیکن وہ 90 میل کا سفر طے کر کے آیا تھا اور یقیناً کوئی اہم بات بتانا چاہتا تھا، لہٰذا میں نے کہا، بڑی خوشی ہوئی آپ اتنی دور سے مجھ سے ملنے آئے ہیں، میں متون گوش ہوں۔ ملک صاحب، آپ سے ملاقات کے بعد میں فرید احمد کے متعلق بہت سوچتا رہا ہوں اور 2 دفعہ میں نے فرید کو خواب میں دیکھا ہے۔ وہ مجھے مخاطب کر کے کہتا ہے، منظور، اب حمیدہ کی باری ہے۔ ملک صاحب، میں اپنے ذہن پر بڑا بوجھ محسوس کر رہا ہوں اور آج وہ بوجھ ہلکا کرنے آیا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فرید نے اپنے باپ کو قتل نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنی محبوبہ کو بچانے کے لیے اپنی زندگی کے 14 سال جیل کی نظر کر دیے تھے۔ تمہارا مطلب ہے کہ فریدہ کے باپ کو حمیدہ نے قتل کیا تھا؟ جی ہاں، فرید نے یہ بات مجھے جیل سے رہا ہونے کے بعد بتائی تھی۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد جو وہ پہلی بار مجھے ملا تو کہنے لگا، منظور، آج میں بہت خوش ہوں۔ میں نے کہا، جیل سے رہا ہونے کے بعد ہر شخص خوش ہوتا ہے، میں بھی تمہاری رہائی پر بہت خوش ہوں۔ وہ کہنے لگا، یہ بات نہیں ہے، مجھے جیل سے رہا ہونے کی اتنی خوشی نہیں، اصل خوشی اس بات کی ہے کہ میں نے اپنی محبوبہ کے بدلے جیل کاٹی ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوا اور وضاحت چاہی۔ تب اس نے بتایا کہ اس کے والد پر حمیدہ نے گولی چلائی تھی۔
اس کے پاس پستول کہاں سے آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ پستول فرید کے والد ہی لے کر گئے تھے۔ اگر فرید ان سے پستول نہ چھین لیتا تو شاید وہ دونوں کو قتل کر دیتے۔ فرید نے ان سے پستول چھین کر حمیدہ کو دے دیا اور کہا کہ اسے باہر لے جائے، لیکن اس نے باہر جانے کی بجائے اس کے والد پر گولی چلا دی۔ یہ دیکھ کر فرید نے حمیدہ کو گھر بھیج دیا اور سارا الزام اپنے سر پر لے لیا۔ واقعی اس شخص نے بہت بڑی قربانی دی تھی، میں نے کہا۔ حمیدہ بانو نے اس کی قدر نہیں کی۔ ایک بات اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بلکہ افسوسناک ہے، منظور احمد نے کہا۔ حمیدہ بانو فرید احمد کی بیوی تھی۔ بیوی؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ جی ہاں، دونوں نے گھر سے جانے سے 2 روز پہلے شادی کر لی تھی۔ گھر سے بھاگ جانے کا مشورہ حمیدہ بانو ہی نے دیا تھا۔ فرید اس پر تیار نہیں تھا، لیکن حمیدہ کے اصرار پر اسے ماننا ہی پڑا، کیونکہ حمیدہ کے گھر والے اس کی شادی کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ فرید نے مجھ سے مشورہ کیا تو میں نے بھی اسے اس حرکت سے منع کیا، لیکن ایک دن وہ اچانک حمیدہ کے ساتھ ہمارے گھر پہنچ گیا۔ دونوں بمبئی جانے کا پروگرام بنا کر گھر سے نکلے تھے۔ میں نے سوچا اگر یہ بمبئی چلے گئے تو دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ حمیدہ کا خیال تھا کہ وہ اداکاری بہت اچھی کر لیتی ہے، اس لیے اسے فلموں میں کام مل جائے گا۔ میں نے اپنی والدہ کو اعتماد میں لیا اور دونوں کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ پہلے تو میں یہ کوشش کرتا رہا کہ وہ کسی طرح گھر واپس جانے پر تیار ہو جائیں۔ جب اس میں کامیابی نہیں ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ وہ پہلے شادی کر لیں، اس کے بعد جہاں دل چاہے چلے جائیں۔ بہرحال انہوں نے یہ بات مان لی۔ اس کے 2 یا 3 روز کے بعد حمیدہ کو لے کر وہ اپنے گھر چلا گیا۔ اس کا خیال تھا کہ گھر والے اس کی حماقت کو چند ہفتوں کے اندر بھول جائیں گے اور اس کی بیوی کو قبول کر لیں گے، لیکن وہاں اسے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ شادی کے وقت میں بھی موجود تھا۔ یہ ان کا نکاح نامہ ہے۔ اس شادی کا میرے سوا آج تک کسی کو علم نہیں ہو سکا۔ اس نے 16-17 سال پرانا نکاح نامہ نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے نکاح نامے کا جائزہ لینے کے بعد کہا، کیا حمیدہ نے بعد میں فرید سے طلاق حاصل کر لی تھی؟ اس نے کسی کو بتایا ہی نہیں، لہٰذا طلاق اور خلا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب تک فرید کوٹ لکھپت جیل میں رہا میں وقتاً فوقتاً اسے ملنے جاتا رہتا تھا۔ شروع میں 2-4 مرتبہ حمیدہ بھی اس سے ملنے گئی تھی۔ فرید نے اس سے کہا تھا کہ اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہے تو وہ طلاق نامہ لکھ کر دے دے گا، لیکن حمیدہ نے سختی سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ ساری عمر اس کا انتظار کرے گی۔ لیکن 5-6 سال بعد وہ سب کچھ بھول گئی اور اس نے گھر والوں کے کہنے پر شادی کر لی۔ فرید احمد نے یہ بات معلوم کرنے کے بعد کیا ردعمل ظاہر کیا تھا؟ فرید بہت مست قسم کا آدمی تھا۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد اس کی طبیعت میں عجیب سی گہرائی پیدا ہو گئی تھی۔ جب میں نے حمیدہ کی شادی کے بارے میں بتایا تو وہ چپ ہو گیا، دیر تک سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر بولا، اس نے اچھا نہیں کیا لیکن برا بھی نہیں کیا۔ اتنے لمبے عرصے تک بھوکا پیاسا رہنا آسان کام نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، تمہارا اب کیا ارادہ ہے؟ تو بولا، محبوب کے در پر جاؤں گا، رحم کی اپیل کروں گا، اگر اپیل منظور نہ ہوئی تو اس کے در کی خاک بن جاؤں گا۔ اور پھر وہ واقعی محبوب کے در کی خاک بن گیا۔ ملک صاحب، فرید بہت مظلوم انسان تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ یہاں سے میں سیدھا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جاؤں گا۔ کچھ دیر اور باتیں کرنے کے بعد اس نے سلام کیا اور اٹھ کر رخصت ہو گیا۔ میں کچھ ضروری کاموں سے فارغ ہو کر مشتاق حسین کے گھر پہنچ گیا۔ اس کی بیوی مشتاق حسین کی گرفتاری کے دوسرے روز وہاں آ گئی تھی۔ اس وقت وہ گھر میں اکیلی تھی، بچے غالباً اسکول گئے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے بیٹھک میں بٹھایا اور میرے منع کرنے کے باوجود چائے بنا کر لے آئی۔ میں نے اسے کہا، چونکہ وہ اکیلی ہے اس لیے بے شک کسی پڑوسن کو بلا لے۔ اس پر وہ مسکرا کر بولی، آپ اتنے ڈرونے بھی نہیں ہیں۔ لیکن میں اس کی مسکراہٹ میں شامل نہیں ہوا۔ حمیدہ بی بی، میں تم سے کچھ سوالات کرنے آیا ہوں، میں نے سنجیدگی سے کہا، اور مجھے امید ہے کہ تم میرا اور اپنا وقت ضائع نہیں کرو گی۔ بہت اچھا جی، پوچھیں۔ وہ میرے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر محبوب کی موت اور شوہر کی گرفتاری کا کوئی ملال نظر نہیں آتا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے معلوم ہوتی تھی جنہیں اپنے سوا دنیا کی کسی چیز کی کبھی پرواہ نہیں ہوتی۔ تم فرید احمد کو کب سے جانتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ نمودار ہوئی۔ بولی، کون فرید احمد؟ جو اس بیٹھک میں قتل ہوا تھا۔ آپ اس چور کی بات کر رہے ہیں؟ میرا جی چاہا کہ اس کے بال پکڑ کر 2-4 تھپڑ اس کے منہ پر لگا دوں، لیکن میں نے اپنے غصے کو قابو میں رکھا۔ میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ میرا وقت ضائع نہیں کرنا، میں نے کہا۔ ہمیں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو چکا ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے ڈٹائی سے کہا۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ وہ چوری کی نیت سے داخل ہوا یا کسی اور مقصد کے لیے؟ کیا تم یہ بات پسند کرو گی کہ تمہیں تھانے میں لے جا کر پوچھ گچھ کی جائے؟ میں نے کہا، میں نے کیا قصور کیا ہے جو آپ مجھے تھانے لے جائیں گے؟ تمہارے جرائم کی فہرست بہت لمبی ہے، میں نے کہا، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قانون سے تعاون نہ کرنا اور کسی جرم کی معلومات کو چھپانا بھی جرم ہے۔ میں پھر اپنا سوال دہراتا ہوں، تم فرید احمد کو کب سے جانتی ہو؟ وہ کچھ بے بس سی ہو کر بولی، بہت عرصہ ہو گیا ہے، ہم ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ کیا تم فرید سے محبت کرتی تھی؟ یہ بالکل ذاتی قسم کی بات ہے۔ کیا تم فرید کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی؟
اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا، پھر بولی، فرید مجھے سبز باغ دکھا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا، لیکن میں دوسرے ہی دن واپس آ گئی تھی۔ فرید کو سزائے قید کس جرم میں ہوئی تھی؟ اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ فرید نے ہی اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا؟ میں نے خود، وہ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ میں نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے تہمکانہ لہجے میں کہا، قتل تم نے کیا تھا یا فرید نے؟ وہ اس اچانک سوال سے گھبرا گئی، بولی، یا سے کس نے کہہ دیا؟ میں اٹھ کر اس کے سر پر کھڑا ہو گیا۔ یہ مجھے فرید احمد نے بتایا تھا۔ وہ اپنا تحریری بیان چھوڑ گیا ہے۔ منظور احمد فوٹوگرافر اس کے بیان کا گواہ ہے۔ او میرے خدا! اس کا پورا جسم کانپنے لگا۔ مجھے فرید سے یہ امید نہیں تھی۔ اگر تم سب کچھ سچ سچ بتا دو گی تو میں بات کو یہی دبا دوں گا، ورنہ تم پر قتل کا کیس بن جائے گا۔ میرے یقین دلانے پر اس نے اقبال جرم کر لیا۔ بولی، سب کچھ اچانک ہو گیا تھا۔ فرید کے ابا پر جنون سوار تھا۔ جب فرید نے ان سے پستول چھین کر مجھے پکڑا دیا تو انہوں نے اس کا گلا دبانا شروع کر دیا۔ فرید کی آنکھیں باہر کو نکل پڑی تھی۔ جب میں نے گولی چلائی تو میں بالکل ہوش میں نہیں تھی۔ اس وقت دونوں میں سے ایک ضرور مر جاتا۔ اگر میں گولی نہ چلاتی تو پھر فرید اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ کیا تم نے فرید سے شادی کر لی تھی؟ جی۔ میں نے نکاح نامہ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ میں دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ ملک صاحب، عورت کبھی کبھی بہت بے بس ہو جاتی ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کے سرپرست اسے جدھر چاہے ہاں کر لے جائیں۔ میں تمہاری یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ کیا تمہارے سرپرستوں نے تم سے یہ کہا تھا کہ فرید احمد سے محبت کرو؟ کیا انہوں نے تمہیں گھر سے بھاگنے پر مجبور کیا تھا؟ لیکن اس کے بعد تو جو کچھ کیا انہوں نے ہی کیا۔ میں عجیب مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ فرید کو عمر قید ہو گئی تھی۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں زندگی بھر اس کے انتظار میں بیٹھی رہتی۔ میں نہ تو فرید سے طلاق مانگ سکتی تھی اور نہ ہی گھر والوں کو شادی کے بارے میں بتا سکتی تھی۔ جب میری شادی طے کی گئی تھی تو میں بہت روئی تھی، کئی دن تک روتی رہی تھی۔ فرید تم سے ملا تھا؟ ہاں، میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ میرا خیال تھا وہ کبھی جیل سے رہا نہیں ہوگا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جو ہو چکا سو ہو چکا، وہ پچھلی غلطیوں کو بھول جائے گا۔ خدا بھی معاف کر دیتا ہے، انسان کو بھی چاہیے کہ معاف کر دے۔ وہ چاہتا تھا کہ میں مشتاق کو چھوڑ کر اس کے ساتھ چلی جاؤں، لیکن آپ خود سوچیں، میں بنا بنایا گھر اور بچے کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ میں نے اس سے کہا کہ وہ میری زندگی سے دور چلا جائے، مجھے بھول جائے، لیکن وہ نہیں مانا۔ تم اس کی بیوی تھی، وہ تمہاری خاطر 14 سال جیل میں رہا۔ کیا تم اس کی خاطر چھوٹی سی قربانی نہیں دے سکتی تھی؟ بلکہ دیکھا جائے تو مشتاق حسین کے ساتھ تمہاری شادی ناجائز تھی۔ تمہارا شوہر نہیں تھا، تمہارا اصل شوہر فرید احمد تھا۔ وہ تمہیں گناہ آلود زندگی سے بچانے آیا تھا۔ تمہیں چاہیے تھا کہ ہلاکی جرت سے کام لے کر مشتاق حسین کو سب کچھ بتا دیتی اور فرید کے ساتھ چلی جاتی۔ باجی، اپنا اور بچوں کا مستقبل بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ میرے بچے کبھی بھی میرا ساتھ دینے پر تیار نہ ہوتے، وہ یہی سمجھتے کہ میں ایک سزا یافتہ قاتل کے ساتھ بھاگ گئی ہوں۔ مجھے اس کی باتیں سن کر افسوس ہوا۔ اس کے دلائل کو وزنی نظر آتے تھے، لیکن ان کی بنیاد خود غرضی اور مصلحت پر قائم تھی۔ در حقیقت وہ فرید احمد اور اس کے گھرانے کی تباہی کی ذمہ دار۔ مجھے چور والا قصہ نہیں سنانا، میں اصل واقعہ جاننا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بولی، فرید روزانہ ہمارے گھر کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ اس روز مشتاق اسے سمجھانے کے لیے اندر لے آیا۔ میں سامنے نہیں گئی۔ دونوں میں کسی بات پر تلخ کلامی ہو گئی، پھر شاید ہاتھا پائی ہو گئی۔ مشتاق نے پٹی اٹھا کر اس کے سر پر دے ماری، لیکن میں نے کچھ نہیں دیکھا، میں دوسرے کمرے میں تھی۔ چور والا قصہ کس نے گڑھا تھا؟ میرا خیال ہے یہ مشورہ مشتاق نے ہی دیا تھا۔ جھگڑے اور ہاتھا پائی والی بات قابل ہضم نہیں تھی۔ میں نے فرید احمد کے بارے میں یہ رائے قائم کی تھی کہ وہ ایک ٹھنڈے مزاج کا شخص تھا اور اس کے ساتھ ہاتھا پائی کی نوبت نہیں آ سکتی تھی۔ غالباً حمیدہ نے فرید سے ملنا جلنا شروع کر دیا تھا اور مشتاق حسین کو اس کا علم ہو گیا ہوگا۔ یہ بات زیادہ قرینہ قیاس معلوم ہوتی تھی، کیونکہ جب فرید احمد کے سر پر چوٹ ماری گئی تھی اس وقت وہ یقیناً بیٹھا ہوا تھا، جب اس چوٹ کا زیادہ دباؤ سر کے وسط میں تھا۔ نیز طبی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ مقتول کی غفلت میں چوٹ لگائی گئی تھی۔ اس کے جسم پر یا لباس پر ہاتھا پائی کا کوئی نشان نہیں پایا گیا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مشتاق حسین کو یہ بات معلوم ہو گئی ہو کہ حمیدہ فرید احمد کی منکوحہ ہے اور اس نے اپنے حریف سے چھٹکارا پانے کے لیے اسے قتل کر دیا ہو۔ میں نے مشتاق حسین سے سچ گلوانے کے لیے تھوڑے سے جھوٹ کا سہارا لیا۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، دیکھو مشتاق حسین، تمہاری بیوی نے جو بیان دیا ہے اسے تمہارے خلاف قتل عمد کا کیس بنتا ہے۔ اس کے بیان کی موجودگی میں تمہیں پھانسی کی سزا ہو جائے گی۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا، جیسے وہ برسوں کا بیمار ہو۔ میری بیوی نے کیا کہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ اس نے بالکل نئی کہانی سنائی ہے۔ بقول اس کے تمہارے سونے کے بعد اس نے فرید احمد کو بیٹھک میں بلا لیا اور اس سے باتیں کرنے لگی، اور تم نے دبے پاؤں پیچھے سے آ کر فرید احمد پر وار کر دیا۔ نہیں، وہ ایسا بیان نہیں دے سکتی۔ اس نے ایسا ہی بیان دیا ہے، میں نے کہا، اور اس کے علاوہ تمہیں ایک حیرت انگیز بات بتانا چاہتا ہوں۔ اچانک وہ اپنا سینہ ملتے ہوئے بولا، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا اور فرش پر بیٹھ گیا۔
میں نے ایک سپاہی کو بھیج کر ڈاکٹر کو بلایا جس نے اس کے ایک انجیکشن لگایا اور کھانے کی دوا بھی دی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی طبیعت سنبھل گئی، لیکن وہ اسی طرح پھٹی پھٹی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا جیسے اس نے پہلی بار دنیا دیکھی ہو۔ میں نے اسے کرسی پر بٹھا کر فرید احمد اور حمیدہ بانو کا نکاح نامہ دکھایا۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ نکاح نامہ ہے، میں نے کہا۔ حمیدہ بانو فرید احمد کی بیوی تھی۔ دونوں نے 17 سال پہلے شادی کی تھی۔ او میرے خدایا، یعنی میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا تھا؟ دھوکہ حمیدہ نے کیا تھا۔ اس کے گھر والوں کو اس شادی کا علم نہیں تھا۔ اور اب ذرا سنبھل کر بیٹھ جاؤ، میں ایک اور انکشاف کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری بیوی قاتلہ ہے۔ اس نے فرید احمد کے والد کو قتل کیا تھا، لیکن فرید احمد نے یہ الزام اپنے سر لے لیا تھا۔ مشتاق حسین باقی سنبھل کر بیٹھ گیا اور بولا، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ تمہاری بیوی اس قتل کا اعتراف کر چکی ہے۔ میں دوبارہ بیان لکھوانا چاہتا ہوں، مشتاق حسین نے کہا۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے کی سرخی واپس آتی جا رہی تھی۔ میرا پہلا بیان بالکل بے بنیاد اور جھوٹا تھا۔ میں نے فرید احمد کو قتل نہیں کیا، مجھے تو اس پر ترس آنے لگا تھا۔ تو پھر کس نے اسے قتل کیا؟ میں نے پوچھا۔ میری بیوی نے، اس نے جواب دیا۔ اس نے جس یقین اور اعتماد سے بات کہی تھی، اسے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے۔ میں نے اسے تفصیل بتانے کے لیے کہا۔ وقوعہ والے روز میں نے فرید احمد کو سمجھانے کے لیے اندر بلا لیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ نفسیاتی مریض ہے اور شاید سمجھانے سے واپس چلا جائے گا، لیکن جب میں نے اس سے باتیں کی تو اندازہ ہوا کہ وہ جنونی ضرور تھا لیکن نفسیاتی مریض نہیں تھا۔ وہ بڑے صبر اور سکون سے میری باتیں سنتا رہا۔ جب میں رکتا تو وہ ایک ہی بات کہتا، مشتاق حسین، حمیدہ کو چھوڑ دو، اس میں تمہارا بھی بھلا ہے اور اس کا بھی۔ میں اس کی یہ بات سن کر تنگ آ گیا۔ میں نے غصے سے کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ گھر اجاڑنے سے کسی کا کیسے بھلا ہو سکتا ہے؟ کیا تم پاگل ہو گئے ہو یا مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ اس پر اس نے کہا، میرا خیال ہے کہ میں ہی پاگل ہوں، مجھے پہلے ہی دن حقیقت بیان کر دینا چاہیے تھی۔ خیر اب بھی کچھ نہیں گیا، ذرا اطمینان سے میری بات سننا، جوش میں نہیں آنا۔ میں نے اور حمیدہ نے آج سے 17 سال قبل، لیکن اس سے آگے وہ کچھ نہیں کہہ سکا۔ میری بیوی ایک دم کمرے میں نمودار ہوئی۔ اس نے آتے ہی چارپائی کی پٹی سے اس کے سر پر وار کر دیا۔ اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں چل سکا کہ اس کے سر پر کیا قیامت ٹوٹی تھی۔ میں آج تک حیران تھا کہ فرید احمد کون سی ایسی بات بتانا چاہتا تھا جس کی وجہ سے حمیدہ نے اسے زندگی سے محروم کر دیا۔ اگرچہ میں اتنا سچا اور پکا مسلمان نہیں ہوں، لیکن اگر مجھے پتا چل جاتا کہ حمیدہ فرید کے ساتھ شادی کر چکی ہے، توبہ خدا میں سے ایک دن بھی گھر میں نہ رکھتا۔ قدرے توقف کے بعد اس نے پوچھا، کیا آپ حمیدہ کو گرفتار کر لیں گے؟ ہاں، یہ ہمارا فرض ہے، میں نے کہا۔ معاف کرنا اور سزا دینا عدالت کا کام ہے۔ البتہ تمہیں کل ضمانت پر رہا کر دیا جائے گا۔ ایک مہربانی کریں، اسے بچوں کے سامنے گرفتار نہ کریں۔ ٹھیک ہے، 11-12 بجے تک تمہاری ضمانت ہو جائے گی، تم بچوں کو لے کر کہیں ادھر ادھر چلے جانا، ہم 1 بجے اسے گرفتار کرنے آئیں گے۔ اگلے روز میں نے ایک سپاہی کی بیوی کو ساتھ لیا اور تانگے میں حمیدہ کے گھر پہنچ گیا۔ سپاہی کی بیوی کو تانگے میں انتظار کرنے کے لیے کہا اور خود جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ حمیدہ نے پہلے کھڑکی سے باہر دیکھا، پھر دروازہ کھول دیا اور مجھے اندر بلا کر بیٹھنے کے لیے کہا۔ تمہیں میرے ساتھ تھانے تک جانا پڑے گا، میں نے کہا۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ بولی، کیوں؟ وہیں چل کر بتائیں گے، اگر کوئی چادر وغیرہ لینا ہے تو لے لو۔ وہ سمجھ گئی اس کا راز فاش ہو چکا ہے۔ اس نے مجھے 1 منٹ انتظار کرنے کے لیے کہا اور اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھوں میں زیورات کے چند ڈبے اور کچھ نقدی تھی۔ یہ سب چیزیں اس نے میرے قدموں میں رکھ دیں اور ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی، منہ سے ایک لفظ بھی نہیں بولی۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر رحم آ گیا، لیکن میں اپنا فرض ادا کرنے کے لیے مجبور تھا۔ میں نے اس سے کہا، بی بی، یہ سامان اندر رکھ دو اور میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، مجھ پر رحم کریں۔ اس نے ہولے سے کہا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس وقت میرے پاس یہی کچھ ہے، اس کے علاوہ اب جو کچھ کہیں گے میں اس کا انتظام کر دوں گی۔ خدا کے لیے مجھے تھانے نہ لے جائیں، میں مر جاؤں گی۔ میں نے زیورات اور نقدی اٹھا کر الماری میں رکھ دی اور کھڑکی سے اشارہ کر کے سپاہی کی بیوی کو اندر بلا لیا۔ اگرچہ حمیدہ کے ہاتھوں 2 آدمی قتل ہو چکے تھے اور وہ کسی نرمی کی مستحق نہیں تھی، لیکن اسے گرفتار کرتے ہوئے مجھے واقعی دکھ ہوا تھا۔